السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابھی واک کی تھی اور واک میں کوشش کی تھی کہ ویڈیو بناؤں، لیکن ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو سکی، شاید نیٹ سلو ہے اس لیے۔ اور آپ سب کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سردی ہے، دھوپ بھی بڑی مزے کی ہے، اور ٹوپی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے تاکہ جو ہوا لگ رہی ہے نا، ہوا پڑ رہی ہے، وہ سر پہ نہ لگے۔ فائدہ کیا؟ پسینہ تو آیا ہوا ہے، لیکن موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ میری شکر ہے میرے پیٹیوں میں دھوپ آتی ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ پہلے ہوتا تھا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا دھوپ کے پر کھڑے رہنا، پھر اندر چلے جانا۔ تو اب یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ میں باہر بیٹھ جاتی ہوں، تو اور دھوپ لینا بہت ضروری ہے۔ آپ بھی لیا کرو آپ بھی لیا کرو، اس طرح آپ کو وٹامن ڈی جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اس سے نا بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی پرانی چوٹ لگی ہو، آپ کو تو آپ کو دردیں ہوتی ہوں گھٹنے میں یا کہیں بھی، تو وہ آپ کو دھوپ جو ہے نا وہ آپ کو ٹونک کی طرح جو ہے نا آپ کے لیے فائدہ مند دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس اور سب ٹھیک ہے۔ صبح ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے باہر آ گئی، میں نے کہا چلو واک کرو۔ اب واک کی ہے، ویڈیو بنائی، آپ کو ویڈیو نہ سینڈ ہو سکی، میں نے کہا چلو اب دوبارہ بیٹھ کے بناتی ہوں۔ تو آج آنا تھا میری نواسیوں نے، تو اب کل آئیں گی، تو کل ان کے ساتھ میں اپنا ٹائم کروں گی، انجوائے کروں گی، اور مزے کی باتیں کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بناؤں، گپ شپ کروں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اور سب ٹھیک ہے۔ یہ نانی جو ہوتی ہے نا، نانی، میں تو دیسی نانی ہوں نا، دیسی نانی جو ہوتی ہے نا بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، نانی کا بھی اور دادی کا بھی۔ تو کیونکہ میری صرف بیٹیاں ہی ہیں اور میری نواسیاں ہی ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ تو یہ ہمارے نیبرز میں سامنے رہتے ہیں عثمان بھائی، بہت نائس آدمی ہیں، بزرگ ہیں، اوبر چلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی فیملی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے تین بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں دو، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں رہتے ان کے ساتھ؟ کہتے ہیں میں 10 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں، تو میں اوبر چلاتا ہوں اور میں اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ جاب کرتی ہے، نائٹ ڈیوٹی دیتی ہے ٹیک کیئر کرنے کے لیے نا۔ میں نے کہا کیسے کر لیتی ہیں، آپ کے بچے آپ کو نہیں سپورٹ کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم رینٹ کیسے دیں گے اپارٹمنٹ کا، اور کیسے گزارا کریں گے؟ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جن کی، اور بیٹے بھی یہاں پہ ہیں، مزے کی بات ہے، بیٹے بھی یہاں پہ رہتے ہیں، کچھ یہاں رہتے ہیں، کچھ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نہیں اپنے پاس رکھتے۔ تو بس وہ پھر ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ بہت سارے گھر ایسے ہیں، اپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پہ لوگ میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، بڑی ایج کے نا، کسی کے 3 بیٹے ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اپنے الگ رکھا ہوا ہے جو بھی ہے۔ تو بس وہ یہ سب چلتا ہے یہاں پر۔ اب تو پاکستان میں بھی بہت ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو دیسی ہوتے ہیں نا، جنہیں میں مطلب پاکستانی ہیں نا، انڈیا کے ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اپنے بچوں پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں،
انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ فلاں جو ہے وہ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی، اسکارف کیوں نہیں سر پہ لیتی، فلاں ایسے نہیں کرتی، فلاں ایسے نہیں کرتی. مطلب اپنی کئی ایسی فیملی ہیں جن کی بہویں گوری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کنورٹ ہوئی ہوئی ہیں مسلمان، تو کہنے کو مسلمان ہوتی ہیں نا، لیکن یہ جب آپ ان کو انٹرفیئر کرتے تو وہ برداشت نہیں کرتی. وہ ایک فیملی تو وہ ہے جو جس کے بیٹے ہیں دو، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک جاب کرتا ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے. وہ آتا ہے ویکینڈ پہ آتا ہے اور ان کو گروسری دلا دیتا ہے اور کچھ گھنٹے کر لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے ان کے پاس آ کر، اور بہو جو ہے وہ نہیں آتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ غلطیاں ماں باپ کے اوپر بھی ہوتی ہیں. وہ بلا وجہ روک ٹوک کرتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا ہوتا نہیں. اب پاکستان میں بھی یہ چیز کوئی نہیں برداشت کرتا کہ آپ بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہو، اور اپنا وقت کی بات ہوتی ہے نا. یہی ساس سسر جو ہوتے ہیں اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں اپنا حکومت کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اور جب بیٹوں کی باری آتی ہے تو بہوؤں کی باری آتی ہے تو وہ ادھر بھی کنٹرول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا چاہیے، ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کا گھر ایسے خراب ہوتا ہے. پھر نام آتا ہے اولاد کا کہ جی وہ ہی نہیں ماں باپ کی کیئر کر سکی اور کیئر نہیں کرتی. بیٹیاں تو بیچاری مجبور ہوتی ہیں نا، بیٹیاں تو مجبور ہوتی ہیں. بیٹیوں کو تو بیٹیاں آپ کے مل جائیں، آپ کو ہنس کے مل جائیں تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے. لیکن جہاں تک بیٹے ہیں، دیکھا جائے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 75% جو ہے نا ماں باپ کا قصور ہوتا ہے بہو لاتے ہوئے. اور یہاں تو میں نے یہ بھی سنا ہے، یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور جو میں بات کر رہی ہوں میں ایکسپیرینس سے کر رہی ہوں. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے لے آؤ، پاکستان سے لے آؤ، دبا کے رکھو گے اسے تو بس یہاں کی لڑکی جو اگر بیاہ کے لاؤ گے نا وہ تو تارے دکھاتی ہے. پاکستان سے لے کر آؤ گے نا وہ ٹھیک رہے گی، دب کے بھی رہے گی اور کنٹرول میں بھی رہے گی. جب ہماری سوچ بیٹے کو بیانے سے پہلے ایسی ہوگی تو کون سا گھر ہے جو آباد رہے گا. تو یہ چیزیں اب بدلنی چاہیے، زمانہ بدل گیا. اب ہمارے بڑوں کو نا یہ چیز سمجھنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، یہ مذاق نہیں ہوتا کہ بیٹی کو لے کر آتے ہو، بہو کو لے کر آتے ہو تو بیٹے کو طلاق دلا دی. اچھا جی وہ تو ٹھیک نہیں تھی، دوسری پھر شادی کی، پھر وہ ایسے ہی بھی کیا. مطلب اپنے رویے میں، بیہیویئر میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے. یہ ظلم ہے، بہت زیادتی ہے. تو بس آج میں نے یہ بات کہی، سیریس قسم کی بات کہی، ذہن میں آئی یہ چیز، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ حقیقت ہے، میں سب کو نہیں کہتی، لیکن یہاں کی بات کرتی ہوں. یہاں پہ ایسا ہی ہے، 75% ایسا ہے کہ یہ کیوں الگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہ کوئی دخل نہیں برداشت کرتا نا، کوئی دخل نہیں برداشت کرتا کہ ہمارے معاملوں میں آپ انٹرفیئر کرو. یہ امریکہ کی بات نہیں ہے، اب تو پاکستان میں بھی ہے. طلاقیں زیادہ تر اس لیے ہوتی ہیں نا کہ آپ بجائے کہ گھر آباد کرنے کے بحیثیت ماں کے، آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھا کرو. یار وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو اگر وہ پھر اپنے آپ کو کرتی ہے دیکھ، اگر وہ اس چیز کو برداشت کرنے سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ گستاخ بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو لہٰذا بس یہ ہے کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور آباد رہنے بھی دیں. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ جس فیملی میں طلاق ہوتی ہے نا، وہ فیملی، وہ میاں بیوی ایک نہیں برباد ہوتے، وہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ نسلیں ہی برباد ہو جاتی ہیں. میرے تو خیال میں یہی ہے کہ اس لیے اس چیز سے بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح گائیڈ کریں. نہ کہ آپ یہ کہیں کہ بیوی کی جگہ بیوی کو ہونا چاہیے، ماں کو ماں کی جگہ ہونا چاہیے، بہنوں کو بہنوں کی جگہ ہونا چاہیے. تو شوہر شادی کے بعد تو پھر جو بیٹا ہے وہ آپ کا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا، بیوی کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی.
تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جی بیوی کے رشتہ داروں کو نہیں ملنا، بیوی کے رشتہ داروں کو نہیں ملنا، بس بہن کے بچوں کو سے نہیں ملنا، بہن سے نہیں ملنا، باپ کے گھر نہیں جانا، ماں کے گھر نہیں جانا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ امریکہ آ گئے ہوئے ہیں، 30 سال سے رہ رہے ہیں اور ان کا سوچ ان کی بدل گئی ہے۔ سوچ وہی ہے، وہی ہے، ایک چھوٹے سے کہہ لو نا کہ کیا کہنا چاہیے، چھوٹے سے ایک دماغ میں ایک بات بس وہ اٹک جاتی ہے، وہ پھر چلتی رہتی ہے۔ تو اس کو بدلنا چاہیے، ہمیں ہمارے اپنے دل بڑے کرنے چاہیے، ہمیں بھی بچوں کو موقع دینا چاہیے ان کو ان کی زندگی گزارنے کا، تو زندگی پھر ہی چلتی ہے۔ اور ہم نے مر جانا ہے، ہماری زندگی کتنی ہے اور ہم کتنی دیر جئیں گے۔ تو بس اور کیا، بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ بات کچھ تھوڑی سی سیریس بھی میں نے کر دی، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر یہاں پہ یہی سب کچھ ہے، تو بس یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔